ہاں جی، السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک یہ ہے کہ ہم بات کریں گے نان بی ویزے کے بارے میں۔ نان بی ویزا ہے کیا؟ نان بی بیسیکلی بزنس ویزا ہوتا ہے جو آپ پاکستان سے لے کے ادھر آتے ہیں تھائی لینڈ میں، پھر یہاں پہ آ کے آپ جس کمپنی سے آپ نان بی لیتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ورک پرمٹ دیتی ہے۔ اس ورک پرمٹ پہ آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں 3 مہینے، پھر 3 مہینے بعد آپ کا 1 سال کا ویزا لگتا ہے جو آپ اس کمپنی میں 1 سال پورا کام کریں گے۔ ابھی لوگ پوچھتے ہیں کہ نان بی ہم کس طرح حاصل کریں؟ بھائی نان بی اس طرح سڑکوں میں نہیں پڑا ہوا کہ آپ وہاں سے آ جاؤ اور یہاں پہ آپ کو نان بی لگ جائے گا۔ نان بی کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں، ایک تو آپ نے ای ویزے پہ نہیں آنا۔ ای ویزا آپ کا کنورٹ نہیں ہوگا نان بی میں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہوتا تھا سٹیکر ویزا، سٹیکر ویزے پہ لوگ آ جاتے تھے، وہ نان بی میں کنورٹ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی انہوں نے ای ویزا کر دیا تو ای ویزے پہ تو نان بی لگتا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ ای ویزے پہ آتے بھی ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی کمپنی ڈھونڈنی پڑے گی جو آپ کو نان بی ڈاکومنٹس دے گی۔ اس نان بی ڈاکومنٹس پہ آپ پھر جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پھر ایک دفعہ ان آؤٹ ہونا پڑے گا نان بی کے لیے۔ آپ میں بھی ہو سکتا ہے ملیشیا جائیں یا کمبوڈیا جائیں یا کہیں بھی جائیں، وہاں پہ آپ نان بی ویزا لے کے واپس تھائی لینڈ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ نان بی کے آپ کا ہوگا 3 ماہ کا۔ جب آپ نان بی ویزا لے کے آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ورک پرمٹ لگے گا لیبر کوڈ سے، ٹھیک ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ سے، سوری۔ اور اس کے بعد 3 مہینے بعد پھر آپ کا لگے گا 1 سال کا ویزا، جس پر آپ اس کمپنی میں کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ابھی یہاں پہ جو ایجنسیز ہیں، لائرز بیٹھے ہیں یہاں پہ جو آپ کو ویزا دے سکتے ہیں ایزیلی، جیسے ٹی ایم ٹی ہے یہاں پہ ویزا ایجنسی ہے، اور کافی ایجنسیز ہیں جو یہاں پر آپ کو ویزا دیتی ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کریں گے، وہ آپ کو بولیں گے، یہاں پہ جگہ جگہ پہ ایجنسیز بنی ہوئی ہیں۔ اور جو بزنس مین ہیں، بزنس مین کے لیے میں سب سے پہلے بول دوں کہ آپ یہاں پہ جب بزنس کرنے آتے ہیں تو یہاں پہ ہیں کچھ لوگ، جیسے کہ ایک راشد خان ہے یہاں پہ، وہ آپ کی کافی سپورٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بزنس سیٹل کرنے میں یہاں پہ کافی پاکستانی چھوڑو بلکہ بہت سے فارنرز کو انہوں نے یہاں پہ سیٹ کیا ہے۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنا تھوڑا بہت کمیشن لے کے باقی وہ اپنا یہاں پہ بزنس وغیرہ، بلڈنگز وغیرہ، ان کا جو ہوتا ہے نا، اصل میں بیسیکلی جو ہوتا ہے ایگریمنٹ میں لوگ مار کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں آپ کو بولوں گا، اگر آپ پاکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں تو ان سے آپ لازمی رابطہ کر لینا، بلکہ میں کسی دن ان کے ساتھ ایک ولاگ بھی بنا دوں گا اس بارے میں کہ آپ یہاں پہ آ کے شاپس کس طرح لے سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے تھائی لینگویج میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ سگنیچر کر دیتے ہو نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے آگے کا نہ پیچھے کا، یا ٹرانسلیشن بھی کروا لے تو پھر بھی کافی باریکیاں ہوتی ہیں جو اس طرح ہے نا۔ جس طرح ابھی میں آپ کو بتاؤں، جن کا میں نے نام بتایا راشد خان صاحب، وہ کیا کریں گے جی؟ وہ یہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک تو ان کی وائف بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ پوری باریکی کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں، ایگریمنٹ کو۔ وہ کیا کرتے ہیں جی؟ آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو اس طرح مالک آپ کو کک آؤٹ نہ کر دے فوراً کمپنی بلڈنگ سے نا، آپ کا لگایا پیسہ سارا پانی ڈوب جائے گا۔ تو وہ آپ کو ایگریمنٹ ساری چیک کر کے اندر جو باریکی ہیں، کوئی اگر اندر چلاکی ہو جاتی ہے تو وہ اس طرح کے حساب کتاب پتہ کر کے آپ کو سپورٹنگ مل جاتی ہے۔ خود کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح ایک بزنس مین یہاں پہ آتا ہے تو نہیں پتہ۔ یہاں پہ ابھی میرے سامنے انہوں نے کراچی کے بندے ہیں، ان کو یہاں پہ کافی بلڈنگز وغیرہ لے کے دی ہیں بزنس کے لیے نا، تو اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ چیک کیا ہوا ہے اس وجہ سے۔ باقی کسی دن بنائیں گے ان کے ساتھ ولاگ۔ ابھی میں آگے اپنا جو سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں وہ ولاگز کی، سب سے پہلے جو یہاں پہ بڑے بڑے پاکستانی پڑے ہیں نا، ان کے انٹرویوز وغیرہ لینے کے لیے، تاکہ آپ لوگ تھائی لینڈ میں آئیں، آپ کو کوئی سپورٹ کی ضرورت ہو۔ میرا بنانے کا مقصد خالی یہی ہوگا
ان کے انٹرویوز لینے کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ پاکستان سے اگر یہاں پہ آتے ہیں تو غلط بندے کے ہتھے نہ چڑھیں، اتھینٹک بندے ہوں گے آپ سیدھا ڈائریکٹ ان کے پاس جائیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اپنا. پھر بھی میں کہوں گا کہ اپنا خود اگر آپ کا ذہن مانے تب، یہ نہیں کہ میں بیٹھا بول رہا ہوں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی. تو کوشش کروں گا میں جس طرح یہاں پہ خان بابا صاحب ہیں ان کا وی لاگ بنائے، ملک طارق صاحب ہیں ان کا وی لاگ بنائے، راشد خان صاحب ہیں ان کا وی لاگ بنائے، اور یہاں پہ کافی کچھ تھائی نیشنل ہیں پاکستانی، ان کے ساتھ میں بیٹھ کے وی لاگ بناؤں گا. میں آگے ایک کو تھوڑی بہت سیریز چلاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو جب پاکستان سے ادھر آؤ تو آپ لوگوں کو سپورٹ ملے. ہم یہی ایز اے پاکستانی کر سکتے ہیں کہ کوئی نیا آنے والا اس کو سپورٹ کریں، لیکن آپ نے بھی اپنا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اب ہر کسی کے دل میں تو نہیں گھسا ہوا، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں یہ سارے بندے اچھے ہیں. جن کا میں وی لاگز بناؤں گا وہ سارے بندے اچھے ہوں گے، اور باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، رحم کرے گا. تو میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور انشاءاللہ پھر آگے بناتے ہیں اپنے وی لاگز اور سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے